اس صورت میں جو شبہ ہے وہ لکھ لیں۔ شبہ، ہم غیر اللہ کو حاجت روا سمجھ کر نہیں پکارتے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، اللہ ان کی سفارش رد نہیں کرتا۔ اسمی ربط میں نے لکھا، جو بندہ موحدین کی شورا سے ہٹ گیا وہ شیطان کے زخرف القول کا شکار ہو جائے گا۔ سورت کا معنوی ربط یہ ہے کہ سورت حامیم المومن میں جو دعویٰ بیان کیا تھا اس پر ایک شبہ کا جواب ہے، اور سورت کا خلاصہ یہ ہے، تمہید آئے گی، ترغیب آئے گی، 3 عقلی دلیلیں آئیں گی، 2 اعترافی ہوں گی، ایک شروع میں ایک آخر میں، 4 نقلی دلائل، 1 دلیل وحی۔ سورت کے بالکل آخر میں اس شبہ کا جواب دیا جائے گا۔ درمیان میں ایک نہایت اہم زجر آئے گی، ایک شکوہ آئے گا، تخویف، تبشیر، عام زجریں اور شکوے یہ ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو عرض کرتا ہوں گا، سورت کے امتیازات تو میں نے 10 لکھے۔ جب بندہ سواری پر سوار ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ تمام لوگوں کے کافر ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کفار کے تمام چھت اور دروازے سونے اور چاندی کے بنا دیتا، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو تو مشرکین کیا کرتے ہیں، یہ صدون، بحث آئے گی انشاءاللہ۔ اور جہنم کا جو داروغہ بڑا فرشتہ ہے اس کا نام ہے مالک، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے۔ ان کان للرحمن والد فانا اول العابدین، اگر کوئی رحمان کا نائب ہوتا تو میں منکر ہوتا۔ عابد یعبد، یہاں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ امتیازات ہیں جو میں نے بطور نمونہ آپ کو سنا دیے۔ سورت حامیم المومن کھولیں۔ سورت حامیم المومن کا دعویٰ ہم نے کیا لکھا تھا آپ نے بتانا ہے، جلدی کریں، دیر نہیں کر لیجیے۔ الدعاء للہ وحدہ یا نفی شرک فی الدعاء، اس دعوے کو 3 دفعہ اس صورت میں بیان کیا گیا تھا۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین 1، وقال ربکم ادعونی استجب لکم 2، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ اس کے بعد صورت آ گئی سورت حامیم السجدہ۔ سورت حامیم السجدہ میں ان کے ایک شبہ کا جواب دیا گیا۔ ہمیں خواب کے اندر بزرگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم نے ہماری پکار نہیں کی اس لیے تم پر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، ہماری پکار کرو تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ تو جواب دیا یہ بزرگ نہیں ہوتے، یہ شیطان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صورت آ گئی سورت حامیم الشورى، اس میں ایک اور شبہ کا جواب دیا گیا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ شبہ یہ تھا ہمیں کتابوں کے اندر تحریریں ملتی ہیں جن میں غیر اللہ کی پکار کی عبادت کا کہا گیا ہے، تو جواب یہ دیا کہ یہ انبیاء علیہ السلام یا ان کی تحریر نہیں ہے، یہ باقی لوگوں کی تحریریں ہیں۔ اب صورت آ گئی حامیم الزخرف، اس میں جو شبہ تھا وہ میں نے آپ کو لکھوا دیا۔ کیا شبہ لکھوایا؟ ہم جو غیر اللہ کی غیبانہ پکاریں کرتے ہیں انبیاء کرام، اولیاء کرام وغیرہ وغیرہ کی، تو ہم ان کو حاجت روا و مشکل کشا سمجھ کر نہیں پکارتے، صرف اس لیے ان کو پکارتے ہیں کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ سورت کے آخر میں جواب آئے گا، اللہ کریم کے آگے سفارش کر کے کوئی بات منوانے والا نہیں۔ صورت میں مشکلات کوئی نہیں، جو ہوں گی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کو حل کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ حامیم عد کیا تھا قرآن مجید کی آیات دو قسم ہیں، محکمات جن کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو، اور نمبر دو متشابہات، اس کی دو قسمیں ہیں، معنی کا پتہ ہو، مراد کا پتہ نہ ہو۔ جیسے سارے ساتھی نہیں بول رہے، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، حقیقت اللہ جانتا ہے۔ اور نمبر دو حروف مقطعات کی دوسری قسم، نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا پتہ، تو یہ حامیم یہ دوسری قسم ہے، نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا پتہ۔ اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ ہی اس کی مراد بہتر جانتا ہے، مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والکتاب المبین، یہ تمہید ما ترغیب ہے، اور قسم کتاب کی، ایسی کتاب المبین، خود بھی واضح ہے اور مسئلے کو بھی واضح کرنے والی ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، اب جعلنا بمعنی انزلنا ہے، یقیناً ہم نے اتارا اس کو۔ اب جواب قسم ایک تو محذوف ہے، وہ لکھ لیں، انا کا لرسول صادق، ان نکالا۔ اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا جعلناہ قرآنا، یہی جواب قسم ہے۔ تو نمبر دو یہی جواب قسم ہے، وہ کیسے فٹ ہوگا، پہلے میں معنی کر لوں۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، یقیناً اتارا ہم نے اس کو قرآن، عربین، عربی زبان کے اندر، قرآن منزل ہے جس کو اتارا گیا، اور عربین اس کی لسان ہے، زبان منزل عربی زبان میں۔ لعلکم تعقلون، حکمت عربیت قرآن، عربی زبان میں کیوں آیا ہے قرآن؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اس قرآن پاک کو، تم سمجھو آسانی کے ساتھ۔ اس کے اوپر لفظ لکھ لیں اولاً، تاکلون پر اولاً، سب سے پہلے تم نے سمجھنا ہے عرب والوں، آگے پھر لوگوں کو تم نے سمجھانا ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب قسم ہے۔ اب فٹ کیسے ہوگا، آپ آیت کو دیکھیں، میں فٹ کروں۔ والکتاب المبین، یہ کتاب مبین گواہ ہے، یقیناً ہم نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ کیا مطلب؟ یہ حق ظاہر کرنے والی کتاب گواہ ہے، ہم ہی نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ خود قرآن گواہ ہے اس بات پر، عربی زبان میں قرآن اترا ہے، اس لیے اترا ہے عربی میں تاکہ تم اس کو سب سے پہلے سمجھو، آگے دوسروں کو سمجھاؤ۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اوصاف قرآن، اور یقیناً وہ قرآن زجر، اللہ کریم ڈانٹ رہا ہے، کیا پس ہم پھیر دیں گے تم سے نصیحت، نہ تم جو نہیں مانتے تو ہم سنانا چھوڑ دیں گے، تمہارا کیا خیال؟ نَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا پس ہم پھیر دیں گے تم سے نصیحت، صفحاً پھیر دینا، ان کے نیچے لے ان لکھنا ہے، مولانا میں نہیں کہوں گا، لے ان، اس وجہ سے ان کنتم قوما مسرفین، اس وجہ کا معنی میں نے لام کا کیا ہے، لے ان، اس وجہ سے ہم سنانا چھوڑ دیں گے کہ ہو تم قوم مسرفین، حد سے بڑھنے والے، نہ تم جو زیادتیاں کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، ہم سنانا چھوڑ دیں گے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، تخویف دنیاوی، اس پر ایک اور لفظ لکھ لیں، مقصود ترغیب ہے، مقصود ترغیب ہے تو تخویف دنیاوی لیکن مقصود ترغیب ہے۔ اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی پیغمبر الا کانوا بہ یستہزئون، مگر اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے مولانا، یہ نمونہ چلا آ رہا ہے، مثل کا معنی نمونہ لکھ لیں، پہلے لوگوں کا نمونہ چلا آ رہا ہے، کیسے ہم نے ہلاک کیا، تم کیسے بچو گے مکہ والو۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، ایک حصہ منوا کر باقی حصے وضاحت سے ان کے آگے بیان کر دینا۔
اب اتنے تک تو ہم نے منوا لیا، خلقہن العزیز العلیم، آگے خود روشنی ڈال دی اس اللہ کریم کی صفتیں کون سی ہیں جس کو تم نے مانا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، عام نے مانا بتانا ہے مجھے، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے، نام نفع کے لیے زمین کو، مہدن بچھونا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور بنائے تمہارے، آپ نے بتانے مولانا میں نہیں بولوں گا، زبان کے تالے کھول دیں، بنایا تمہارے فائدے کے لیے، فیہا زمین میں، سبلن راستے، اور الذی جعل تنویر دعویٰ سے دوسری جز، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، پہلی جز میں ثابت کیا خالق صرف اللہ، تنویر دعویٰ سے ثابت کیا سب کچھ کرنے والا ہم کن صرف اللہ۔ آگے دوسرا دعویٰ بھی آئے گا، وہ دلائل نقلیہ سے ثابت کیا جائے گا۔ والذی نزل من السماء ماء، اس پر لکھنے عالم علوی، اوپر والا جہان، وہ اللہ کریم جس نے اتارا بلندی سے پانی، بے قدر اندازے کے ساتھ، فانشرنا بہی، پس آباد کیا ہم نے بہی، اس کے ذریعے، کس کے ذریعے، وہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے مولانا؟ ماں کی طرف، بس آباد کیا ہم نے اس پانی کے ذریعے، باسببیہ، بوجہ اس پانی کے، بلدۃ میتا، شہر ویران کو، میں تنویران مانا کرے غیر آباد مانا کرے، دونوں معنی درست ہیں۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، نیچے لکھ لیں جملہ معترضہ، قیامت کو ثابت کرنے کے لیے جملہ معترضہ، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے قبروں سے، جو اللہ کریم زمین پر پانی نازل کر کے مردہ زمین کو آباد کر سکتا ہے، تمہیں بھی قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے نکال سکتا ہے۔ یوں فٹ کیا، والذی خالق الازواج کلہا، اور وہ اللہ کریم جس نے پیدا کی قسمیں تمام کی تمام، ازواج قسمیں، اوپر لکھ لیں مراد ساری مخلوق، ساری مخلوق میں اللہ کریم نے جوڑے بنائے، قسمیں بنائیں، نرمادہ بنائے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور بنائے تمہارے نفع کے لیے، فائدے کے لیے، کشتیوں میں سے، والانعام، جانوروں میں سے، ما وہ ترکبون، جن پر تم سواری کرتے ہو، ماں کے اوپر لکھنا ہے، ماں کے اوپر، لفظاً مفرد مانن جمع، ماں لفظ یہ مفرد ہے لیکن مانن جمع ہے، یہ کیوں لکھوایا ہے؟ آگے آیت آ رہی ہے، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم جم کر بیٹھو، عَلَىٰ ظُهُورِهِ، ان کی پشتوں پر۔ اب سامنے لکھ لیں ظہور جمع، ہو ضمیر مفرد، یہ کیوں لکھوایا؟ میں آیت آگے پڑھ لوں پھر اس کو فٹ کرتے ہیں۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد کرو تم، اس کے نیچے لفظ دل سے یاد کرو، نعمت ربکم، اپنے پروردگار کی اس نعمت کو۔ اس کے اوپر ایک لفظ لکھنا ہے شکریہ قلبی، دل کا شکریہ، دل سے اس نعمت کو یاد کرو۔ اذا استویتم علیہ، جب جم کر بیٹھو تم، علیہ، ان پر، اب ہو ضمیر پھر مذکر آ گئی، وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي، اور تم کہو زبان سے، اس پر لکھیں شکریہ لسانی، دل میں اللہ کی نعمت یاد کرنی، اللہ نے یہ سواریاں عطا کی ہیں، کشتیاں عطا کی ہیں، جانور ہمیں دیے ہیں، دل میں اس نعمت کو یاد کرنا ہے اور زبان سے کہنا ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے، اور کہو تم سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، سبحان پر محتاجی سے،
یہاں کیا معنی ہے سبحان کا؟ کس سے پاک ہے؟ محتاج۔ ہم تو کشتیوں کے محتاج، ہم تو جانوروں کے محتاج سفر کے لیے، لیکن اللہ پاک ہے ہر قسم کی محتاجی سے۔ الذی، وہ اللہ، سخر لنا ھذا، جس نے تابع کر دیا واسطے ہمارے، ھذا، اس سواری کو، جس پر ہم سوار ہوئے، اس سواری کو اللہ نے تابع کیا۔ وما كنا له مقرنین، اور نہیں تھے ہم لہو واسطے اس سواری کے، مقرنین، تابع کرنے والے۔ ہم کون تھے کہ اونٹ کو تابع کرتے اور اس پر سوار ہو سکتے؟ اللہ نے تابع کیا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اس کے نیچے لکھنا ہے فکر آخرت۔ عجیب ربط ہے مولانا، آپ ذوق ذرا اپنا بیدار کریں، میں جملہ سناؤں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف البتہ لوٹنے والے ہیں۔ دنیا کی منزل کی طرف جاتے ہوئے سواری پر سوار ہو گئے ہو، جانور کشتی، دنیا کی سواری پر سوار ہوتے ہو منزل کی طرف جانے والوں، اصل منزل کو نہ بھولنا۔ اصل منزل وہ ہے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اب میں ذرا لفظوں پر آتا ہوں، آپ ماں کو دیکھیں، ظہور کو دیکھیں۔ ظہور جمع ہے اور آگے ہو ضمیر مفرد ہے۔ ماں ترکبون میں عرض کیا، ماں مانن جمع ہے لیکن لفظاً مفرد ہے، لفظاً مفرد اور مانن جمع ہے۔ استویتم علیہ، اس میں ہو ضمیر مفرد ہے لیکن مانن جمع ہے، ہو ضمیر مفرد ہے لیکن مانن جمع ہے، اس لیے ظہور جمع لے آئے، اس لیے ظہور جمع۔ ان پشتوں پر تم نے سوار ہونا ہے، پشتوں کے اوپر تم مضبوط بیٹھو۔ کوئی کہے کہ ظہور تو جمع ہے اور استویتم علیہ، تم جم کر بیٹھے ہو ان پشتوں پر، اب ہو ضمیر مفرد لائے ہیں اور ظہور اوپر جمع ہے، تو جواب کیا ہے؟ ہو ضمیر لفظاً مفرد ہے لیکن مانن جمع ہے، اس لیے ظہور کی طرف راجع ہو رہی ہے۔ اچھا انعام کو دیکھیں، من الفلک والانعام، انعام یہ لفظ مفرد ہے، مانن جمع ہے، تو سبحان الذی سخر لنا ھذا، ھذا کے اوپر لکھ لیں بے معنی مرکوب، ھذا پر لکھنا ہے بے معنی مرکوب۔ وہ جانور سخر لنا ھذا، جس نے تابع کیا واسطے ہمارے، ھذا، اس سواری کو جس پر ہم سوار ہوئے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، سامنے مولانا جملہ لکھنا ہے، مفاسد اربع، مفاسد اربع، 4 قسم کے فساد آئیں گے، میں آپ کو ساتھ ساتھ لکھواتا آیا ہوں۔ اتخذ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ شکوہ بھی ہے اور زجر بھی ہے، اور جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اس پر لکھیں فساد نمبر 1 جزئیت، جلدی کریں، فساد نمبر 1 جزئیت، اللہ کی انہوں نے جزء بنا لیے ہیں، 4 فساد۔ پہلا فساد، اور بنا لیے انہوں نے، ٹھہرا لیے انہوں نے، مقرر کی انہوں نے، لہو اللہ کریم کے لیے، من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے، جزن، حصے، اللہ کے بندوں میں سے حصے بنا لیے ہیں۔ نیچے جزن کے لکھ لیں، اے والدن، جزءن والدن، اللہ کے انہوں نے نائب بنا لیے، اللہ کی جزء بنا لی، اللہ کے حصے بنا لیے۔ ان الانسان، یقیناً ایسا انسان، انسان پر ایسا، یقیناً ایسا انسان، لکفور مبین، البتہ نا شکر ہے صاف صاف، جو اللہ کے ولد بنائے، نائب بنائے، بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ اب اتخذ، اس پر لکھیں جی فساد نمبر 2 بنتیت، بنتیت، اللہ کی بیٹیاں بنانا، یہ دوسرا ان کی خرابی اور فساد۔ اتخذ زجر، آیا بنا لی انہوں نے، کیا بنا لیا؟ اچھا اللہ نے بنا لیا، آیا اللہ نے بنا لیا، بناتن، بیٹیاں، بنات کا معنی پہلے کر رہا ہوں، اتخذ بناتن، اچھا کیا بنا لی اللہ کریم نے بیٹیاں، کس میں سے؟ مما یخلقو، اس مخلوق میں سے جو اللہ کریم پیدا کرتا ہے،
اللہ جو مخلوق پیدا کرتا ہے اس میں سے اللہ نے بیٹیاں بنا لی ہیں. اچھا وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ اور چن کر دیے تم کو بیٹے. اپنے لیے بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرنے والوں، اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں، تمہیں بیٹے چن کر دے دیے. واہ بھائی واہ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اس پر لکھیں الزامی جواب، جلدی الزامی جواب. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ تم تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، اور جب خبر دیا جائے ان کا ایک، خوشخبری والا معنی نہیں کرنا مولانا. بیٹی کی خبر کو وہ تو برا سمجھتے تھے، اس لیے خوشخبری والا معنی نہیں کرنا کہ خوشخبری دیا جاتا ہے. خوشخبری تو اچھی بات کی ہوتی، وہ تو بیٹی کو برا سمجھتے تھے. تو مانا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اور جب خبر دیا جائے ان کا ایک، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ساتھ اس بیٹی کے، بِمَا ماں کے نیچے بیٹی، اس بیٹی کی خبر دیا جائے ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا کہ کرتا ہے وہ رحمان کے لیے مثلاً صفت. مثلاً کا معنی لکھیں صفت اور حال. از حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب مثلاً کا معنی صفت اور حال. جو رحمان کے لیے حالت بیان کرتا ہے، جو رحمان کے لیے صفت بیان کرتا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب خود بیٹی کی خبر دیا جائے تو ظل وجہ مسودہ ہو جاتا ہے منہ اس کا کالا سیاہ. وہ ہوا کظیم درا حالے کہ وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. جو صفت اور حال اللہ کے لیے بیان کرتا ہے، اللہ کے لیے ٹھہراتا اور مقرر کرتا ہے بیٹی والا، خود خبر دیا جائے تو چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے اس کا. ٹھیک، خرابی دیکھو ان کی. اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ الزامی جواب تھا. اب من ينشأ یہ آ گیا تحقیقی جواب. تحقیقی جواب او من ينشأ. علماء کرام لکھیں سامنے بالکل حاشی پر دو لفظ جرت سے ہے. وَيَجْتَرِئُونَ عَلَى هَذَا جرت سے وَيَجْتَرِئُونَ عَلَى هَذَا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ. بس یہ دو لفظ لکھنے ہیں. اب میں انہی الفاظ کو آپ دیکھیں، عبارت یوں تھی یجترئون، حمزہ اس کے ساتھ بھی لگے گا، حمزہ لکھ لیں، وہ میں نہیں پڑھ سکا. یجترئون علی ھذا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَن يُنَشَّأُ. یہ واو عطفہ ہے. یہ جو عاممن یہ حمزہ ہے، اس سے پہلے ایک معطوف علیہ محذوف ہے، تو من ينشأ اس پر معطوف ہو رہا ہے. تو عبارت اصل میں یہ تھی یجترئون علی ھذا، کیا جرت کرتے ہیں اس چیز پر، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ اور ٹھہراتے ہیں اللہ کریم کے لیے. ٹھہراتے ہیں اللہ کریم کے لیے. کیا ٹھہراتے ہیں، کیا مقرر کرتے ہیں؟ من ينشأ جو پرورش کی جاتی ہے فی الحلیہ ہار سنگار میں. یہ بات کہنے کی جرت کر رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اور ان کی حالت یہ ہے بیٹیوں کی یونشأ فی الحلیہ جو پرورش کی جاتی ہے فی الحلیہ ہار سنگار میں. وہ فی الخصام غیر مبین اور وہ گفتگو میں غیر مبین بات واضح کرنے والی نہیں، بات واضح صاف صاف بات بھی نہیں کر سکتی. مونا جملہ لکھیں سامنے، مذکر بریکٹ میں مرد لکھیں، تام الخلقت، تام تمام سے تام، تام الخلقت، اور مؤنث بریکٹ میں عورت، ناقص الخلقت. مرد تام الخلقت اس کی پیدائش مکمل ہے، پوری ہے، اور مؤنث عورت ناقص الخلقت.
آپ کہیں گے عورت کیسے ناقص الخلقت ہے؟ اس کی آنکھیں، کان، ہاتھ، منہ، پاؤں، ہم بھی ہاتھ، ناک، منہ، پاؤں وغیرہ جملہ آگے لکھیں تاکہ یاد رہے آپ کو۔ اس کا حسن زیورات سے مکمل ہوتا ہے۔ عورت کا حسن، آپ بولتے نہیں، میں آگے جملہ نہیں لکھواتا، آگے چلو جی۔ عورت کا حسن آگے لکھیں، اور مذکر ہم جیسے نہیں لکھنا بھائی، اور مذکر خود بخود حسین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، اس کا مطلب ہے آپ کو شک ہے کہ ہم ناقص الخلقت ہیں۔ مولانا جو نہیں کہہ رہا وہ ناقص الخلقت ہوگا۔ یہ لالچ بری بلا ہے، توبہ توبہ، انا للہ۔ اب کہتے ہیں سبحان اللہ، مذکر جملہ سنائے تو مجھے خوشی ہونا۔ میاں صاحب کیا کھم جملہ؟ مذکر مرد خود بخود حسین ہوتا ہے۔ سرخی پاؤڈر لگانے، لالا کیا دیں؟ لپسٹک کی شیا دیں؟ لپسٹک ہے، لالے کو سب کچھ پتا ہے، وہ مرد کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ خود بخود حسین ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ مولانا سامنے حاشیے پر لکھ لیں، دو تلواریں، جلدی کریں۔ انسان کو اللہ نے دو تلواریں دی ہیں، نمبر 1 زبان والی، نمبر 2 میدان والی۔ جلدی کریں۔ انسان جن سے لڑتا ہے نا وہ دو تلواریں ہیں، ایک زبان والی اور ایک میدان والی۔ جملہ بڑا قیمتی ہے لیکن آپ قلم نہیں چلاتے۔ عورت کی ساری زندگی ہار سنگار میں گزر جاتی ہے، ہر وقت بننے سنورنے والا کام، کبھی کاجل پہنا جا رہا ہے، کبھی وہ سرخی لگائی جا رہی ہے، کبھی گال پر کیا لگاتی ہیں لالا؟ گلنا تے کے شے لیندی ہیں، پوڈر، ہاں یاد آ گیا، پوڈر۔ وہ جہاد کر سکتا ہے جو نازنین ہو میری اور آپ کی طرح، وہ کیسے جہاد کرے گا؟ یہ لفظ نہیں لکھنے جی، ایسا نہ آپ یہ بھی لکھ لیں ہماری طرح، یہ ہار سنگار میں پڑی ہوئی ہے، یہ بیچاری کیا جہاد کرے گی؟ اللہ ماشاء اللہ۔ نمبر 2، اب خلاصہ کیا نکلا؟ عورت سیف کی تلوار بھی اس کی نہیں اور میدان کی تلوار بھی اس کے پاس نہیں، ناغنین ہے، باس مباسا کرے گی، اصل بات رہ جائے گی، دوسری باتیں شروع ہو جائیں گی۔ لسانی بھی نہیں، نہ زبان کی تلوار ہے عورت کے پاس، نہ میدان کی تلوار ہے عورت کے پاس، دونوں ہاتھوں میں کمزور۔ وجعل الملائکہ، اس پر لکھیں فساد۔ نمبر 3 انوثیت، مؤنث انوثیت، زجر کو دہرایا۔ وجعل الملائکہ، ملائکہ کو بنات اللہ کہنا، اللہ کی بیٹیاں، ان کا مقصودی عقیدت منوا لیتے ہیں۔ کیا جملہ لکھا مولانا منیب؟ وہ کیوں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے؟ یہ ان کا مقصودی عقیدہ تھا۔ جلدی بتائیں مولانا، مقصد کیا تھا؟